بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں سے، کیونکہ میں مصروفیت کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ تقریباً 1 مہینے سے آپ تمام لوگوں کو ویڈیوز شیئر نہ کر سکا۔ آج فرصت ملتے ہی کچھ معلومات ایسی تھیں کہ میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، تو اس کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ سب سے پہلے جو خبر ہے وہ پیٹرول کی قیمت سے متعلق ہے۔ پیٹرول کی قیمت تقریباً نصف کے قریب ہو چکی ہے اس قیمت کے جو آج سے تقریباً 1.5 ماہ قبل تھی یا 2 ماہ قبل تھی، غالباً 117 روپے تھی۔ آج یہ قیمت 74 روپے 95 پیسے یا اکثر پیٹرول پمپس پہ 75 روپے 3 پیسے پیٹرول فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے متعلق ایجنسیز نے رپورٹ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ پیٹرول کی قیمت میں نمایاں کمی تو کر دی گئی ہے، لیکن ریلیف ابھی تک نچلے طبقے کو نہیں پہنچایا گیا۔ یعنی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں جہاں 2 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر 10 روپے اضافہ کر دیا جاتا تھا، وہ پیٹرول کی قیمت 70 روپے کم ہونے پر 1 روپیہ بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی نہیں کی گئی۔ اس کے متعلق رپورٹ کیا گیا۔ اشیاء خورد و نوش کے متعلق رپورٹ کیا گیا کہ اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ مختلف جگہوں پہ جو سبزیوں کے اور باقی اشیاء کے ریٹس یکساں نہیں ہیں، اس کے متعلق بتایا گیا۔ گوشت کے ریٹس کے متعلق بتایا گیا، چینی اور آٹے کے ریٹس کے متعلق بتایا گیا۔ تو لہٰذا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس میں برہمی کا اظہار کیا اور سخت ہدایات جاری کیں کہ جو روز کے جو ریٹس ہیں اس لسٹ پر سختی سے عمل کرایا جائے۔ اب آنے والے دنوں میں آپ کو جو ہماری نیشنل پرائس کنٹرول کمیٹی ہے، اس کے جو زیر اثر بلدیات میں جو پرائس کنٹرول کمیٹیز بنی ہوئی ہیں وہ متحرک ہوتی نظر آئیں گی۔ جو دوسرا آج اس دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوئی سب سے بڑی، وہ یہ تھی کہ بھارت جو کہ پچھلے تقریباً 6 ماہ میں اپنے تمام ہمسایوں سے الجھ چکا ہے، حتیٰ کہ نیپال کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ بھارت نے جو نیپال کے ساتھ متنازع جو سرحدی علاقہ ہے، جن میں یہ کالا پانی، لپولکھ اور لمپیاد کے نام کے علاقے جو شامل ہیں، اس پر ہائی وے بنانے کا اعلان کیا تھا، جس پر نیپال میں سخت رد عمل دیکھنے کو ملا کیونکہ یہ علاقہ متنازع تھا۔ پھر نیپالین گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس ہٹ دھرمی کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے نیا نقشہ نیپال کا بنانے کا عمل شروع کیا جو مکمل ہوا پچھلے مئی کے مہینے میں۔ پھر اسے ایوان زیریں سے پاس کروایا گیا اور آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ نقشہ، نیپال کا جو نیا نقشہ بنایا گیا تھا، وہ آج ایوان بالا سے بھی اس کی توثیق کر دی گئی ہے۔ چائنا کے ساتھ جو بھارت کے معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ کل بھارتی فورسز نے چائنیز جو فورسز تھیں ان پر حملہ کیا۔ جواب میں بھارت کے 20 جو فوجی اہلکار تھے وہ ہلاک ہوئے چینی فوجیوں کے ہاتھوں۔ جو تیسرا مسئلہ جو ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے
ملک میں وہ یہ ہے کہ کل مینگل صاحب نے غالباً اسمبلی کے فلور میں کھڑے ہو کر تقریر کی، جس کی بنیاد ان کا وہ اعلان تھا کہ میں حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، میری پارٹی حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتی ہے، جس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ حکومت کے ساتھ الائنس جو تھا وہ 6 نکاتی ایگریمنٹ پر مشتمل تھا، جن میں سے ایک نقطے پر بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی، لہٰذا ہماری پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں۔ تو وہ 6 نکات کیا تھے؟ جو سب سے بڑا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو گمشدہ افراد کا معاملہ ہے اس کو کلیئر کیا جائے، اس کو حل کیا جائے، ایجنسیز کے ساتھ مل کر ہمیں معلومات دی جائیں کہ جو لوگ ہمارے صوبے میں گمشدہ ہیں وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، اگر مر گئے ہیں تو ان کی لاشیں دی جائیں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو واپس ہمیں ان کا سراغ دیا جائے، ان کو واپس ہماری طرف لایا جائے، ان کے پیاروں کو لوٹایا جائے، اور مستقبل میں اس چیز کو روکا جائے، اس کی حکمت عملی بنائی جائے۔ دوسرا نقطہ تھا جی وہ یہ تھا کہ بلوچستان قدرتی معدنیات سے مالا مال ہے، لیکن جس حساب سے قدرتی معدنیات پائی جاتی ہیں بلوچستان میں، اس حساب سے بلوچستان کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک نیا معاہدہ کیا جائے، پرانے معاہدوں کو ختم کر کے ایک نیا معاہدہ کیا جائے، نئی اسٹڈیز کے متعلق کی بنیاد پہ کیا جائے اور صوبے کو اس کا حصہ دیا جائے۔ پھر ایک مطالبہ تھا ان کا یہ تھا کہ جو زیر زمین پانی کے جو ذخائر ہیں ان کو بھرنے کے لیے جو ڈیمز کی تعمیر ہے وہ بلوچستان میں بھی شروع کی جائے۔ پاکستان میں یہ ایسا پہلا موقع ہے جس میں ایک پارٹی کا سربراہ خود کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں ہم رضامند ہیں کہ آپ آئیں اور ڈیم کی تعمیر کریں، تو انہوں نے یہ بہت بڑا نقطہ اٹھایا تھا۔ پھر ایک نقطہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے جو بلوچستان کی آبادیاتی حقوق ہیں ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے، اور بلوچستان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اگر قانون سازی کرنی پڑتی ہے تو اس قانون سازی کو بھی عمل میں لایا جائے۔ پھر آخری جو جو پانچواں مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو امپلائمنٹ کوٹا ہوتا ہے فیڈرل سروسز میں صوبوں کا، اس میں بلوچستان کا جو کوٹا ہے اس کو بڑھا کر 6% تک کیا جائے۔ اور آخری جو مطالبہ تھا ان کا وہ وہی مطالبہ ہے جو ہماری پوری قوم کا مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین کو باعزت ان کے اپنے ملک واپس منتقلی عمل میں لائی جائے۔ اس ملک میں آج چوتھی جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ نیب نے رپورٹ کرنا تھا حکومت کو، اور اپنی 2019 میں جو ان کی کارکردگی تھی وہ بتانا تھا، تو وہ آج نیب نے رپورٹ جمع کروائی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2019 میں تقریباً 141 ارب روپے ریکور کیے گئے ہیں، اور 2019 میں جو کامیابی کا تناسب رہا ہے وہ 69% رہا ہے، 69%۔ پانچواں آج ایک ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایجوکیشن سے متعلق اجلاس بلایا۔ اس کی وجہ ایک سے زیادہ وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ طالب علموں نے، اسٹوڈنٹس نے سٹیزنز پورٹل پہ بے تحاشا کمپلینٹس کی موجودہ جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے اور لیکچر سسٹم ہے اس کے اگینسٹ۔ تو وہ پرائم منسٹر صاحب نے اجلاس بلایا، اور سب سے پہلے جو ان کا ہدایت نامہ تھا وہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کی جو شکایات ہیں ان کو جلد از جلد دور کیا جائے، متعلقہ عہدیداروں سے مشاورت کر کے ایک لائحہ عمل بنایا جائے، اور اس آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو درست طریقے سے چلایا جائے اور اس میں امپرومنٹس لائی جائیں۔
دوسرا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کرونا کے دوران تعلیمی سرگرمیوں کو کیسے بحال کیا جائے، اس پہ بات ہوئی۔ پھر تیسرا جو ایجنڈا تھا وہ پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم کے رائج کا تھا۔ یہ ایجنڈا چونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے منشور میں شامل ہے کہ وہ پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کریں گے، لہٰذا اس پہ عمران خان صاحب نے بڑی سختی سے ہدایات کیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس ریلیٹڈ کام کو مکمل کیا جائے اور رپورٹ جمع کروائی جائے تاکہ ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کی جا سکے۔ جو آخری ایجنڈا تھا وہ مدارس کے متعلق تھا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مدارس کو بھی قومی جو حکومتی ادارہ ہے اس کے اندر لانے کے لیے تمام تر معاملات کو مکمل کرنے کی ہدایات کی ہیں، ان میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو جلد از جلد دور کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ تو یہ آج اس ملک میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو آپ تک پہنچانا لازمی تھا، اور آگے بھی میں کوشش کروں گا کہ روز کا روز ایسی ڈیولپمنٹس آپ تک ضرور پہنچائی جائیں، آپ کو جو قومی معاملات ہیں ان سے باخبر رکھا جائے، اور اگر کوئی اندرون خانہ کوئی خبر آتی ہے، کوئی اندر کی خبر آتی ہے، کوئی بات آتی ہے تو وہ بھی آپ تک پہنچائی جائے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں مصدقہ لگیں، مستند لگیں، تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ باقاعدگی سے ملتی رہیں تو بیل آئیکن پر کلک کرنا لازمی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔